کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقوں سے ہمیں سمجھایا ہے۔ ایک ہی بات قرآن کریم مختلف پیرائے میں سمجھاتا ہے۔ آپ عقیدہ توحید کو لے لیں، عقیدہ آخرت کو لے لیں، عقیدہ رسالت کو لے لیں، عقیدہ تقدیر کو لے لیں، قرآن کریم ایک بات کو مختلف طریقوں سے سمجھا رہا ہوتا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وہ آسان اللہ نے یوں کیا ہے کہ ایک ہی بات اللہ تعالیٰ بار بار مختلف طریقوں سے سمجھاتے ہیں کہ چلیں یوں سمجھ نہیں آئے گی، یوں سمجھ لو، اس طریقے سے یہ بات ذہن میں نہیں اتر رہی، اس طریقے سے سمجھ لو۔ تو انسان جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ عقیدہ توحید سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کو پہلی صورت میں بھی عقیدہ توحید مل رہا ہے، دوسری صورت میں بھی مل رہا ہے، تیسری صورت میں بھی مل رہا ہے، چوتھی صورت میں بھی مل رہا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے تو عقیدہ توحید سمجھ میں آ جائے گا نا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی کتاب قرار دیا ہے تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے ہم سبق حاصل کریں، سمجھیں۔ لیکن دنیا میں انسان جب زندگی گزارتا ہے، کامیاب اس شخص کو سمجھا جاتا ہے جس کا کوئی ویژن ہوتا ہے، اور جس کا جتنا بڑا ویژن ہوتا ہے اتنا اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس ویژن کے لیے اس نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے، کیا حکمت عملی بنائی ہے، کیا اس نے کنٹرول پوائنٹس بنائے ہیں، کہاں کہاں جا کے وہ اپنی چیزوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے، کیا اس کے پاس چیک لسٹ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کیسی زندگی گزار رہا ہے، کامیاب زندگی گزار رہا ہے یا ناکام زندگی گزار رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ بزنس کرنا چاہتا ہے، اور اس کا ویژن یہ ہے کہ میں نے اینڈ آف دا ڈے حتمی جو میرا ویژن ہے وہ یہ کہ میں اپنی زندگی میں 1,00,000 روپے کما لوں، اس کا یہ ویژن ہے۔ دوسرا آدمی ہے جس کا یہ ویژن ہے کہ نہیں میں نے 10,00,000 روپے کمانا ہے۔ تیسرا آدمی ہے جس کا ویژن ہے کہ میں نے 10 کروڑ کمانے ہیں۔ چوتھا آدمی ہے جس کا ویژن ہے کہ میں نے 10 ارب کمانے ہیں۔ دنیا کس کو اچھا سمجھے گی، 1,00,000 والے کو یا 10 ارب والے کو؟ بولیں کہ بھائی اس کا بڑا ویژن ہے، یہ 10 ارب روپے کمانا چاہتا ہے، اور اگر کوئی 20 ارب کمانا چاہتا ہے اس سے بڑا ویژن ہے، لوگ سمجھیں گے کہ اس سے بھی کامیاب بزنس مین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتایا ہے کہ ایک مسلمان کا ویژن کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ کافر کا ویژن بھی اللہ نے بتایا ہے اور مسلمان کا ویژن بھی بتایا ہے۔ اس سے فرق ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا کیا ویژن ہے، اور کس کا بڑا ویژن ہے اور کس کا ویژن بہت محدود اور لمیٹڈ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے۔ ان کا ویژن کیا ہے؟ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، بس یہ ان کا ویژن ہے، دنیا کی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ یہاں آ کے ان کا ویژن ختم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، کچھ لوگ ہیں جن کا ویژن ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جن کا یہ ویژن ہے کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر، ہماری قبر بھی اچھی کر۔ آپ مجھے بتائیں کامیاب کون شخص ہوگا جس کا ویژن صرف دنیا کی کامیابی ہے، یا جس کا ویژن دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی؟
بولیں دونوں کی کامیابی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ تمہارا ویژن اور ایک غیر مسلم کا جو اللہ کو نہیں مانتا, جو رسول کو نہیں مانتا, جو آخرت کو نہیں مانتا, تمہارے ویژن میں اور اس کے ویژن میں اتنا زمین آسمان کا فرق ہے. وجہ اس کی ہے کہ دنیا کو اگر آپ آخرت کے ساتھ کمپیئر کریں, دنیا کو اگر آخرت کے ساتھ کمپیئر کریں تو قرآن کریم میں آتا ہے, احادیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے, ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون, تیرے رب کے پاس ایک دن, آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. آپ مجھے بتائیں اگر کسی کو ساری دنیا کی ساری کامیابیاں نصیب ہو جائیں, کتنے سال کی کامیابی ہوگی؟ 60 سال, 70 سال, 100 سال. آخرت کے ایک دن کے ساتھ جب آپ اس کو کمپیئر کریں گے, اس کا آپ ریشو نکالیں گے, تو کوئی مقابلہ بنتا ہے اس کا؟ آپ فرض کریں آخرت میں کوئی آدمی ایک دن کے لیے کامیاب ہو گیا اور ایک آدمی ساری دنیا کی زندگی میں کامیاب ہوا. ایک وہ شخص ہے جس کی ساری دنیا کی ساری زندگی کامیاب ہی کامیاب, اور ایک وہ شخص ہے جس کی آخرت کا صرف ایک دن کامیاب گزرا. تو کون زیادہ کامیاب ہے؟ بولیں. اور جس کی ساری آخرت کامیاب ہو جائے. قرآن کریم یہی بات سمجھاتا ہے, من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ کامیاب ہے. وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو تکلیف سے بچ جائے یہ اصل کامیاب ہے. اب دیکھیں قرآن نے تو ہمیں بتا دیا ہمارا ویژن کہ دنیا کی زندگی کو بھی اچھا کرو, آخرت کی زندگی کو بھی اچھا کرو. ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں دنیا اچھی ہونی چاہیے, آخرت کی آخرت میں دیکھیں گے. اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آخرت اچھی ہونی چاہیے, دنیا جیسی تیسی ہو چل جائے گی. وہ فرماتے تھے قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر, میری آخرت بھی اچھی کر. یہ قرآن ہمیں یہ ویژن دیتا ہے. اب مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ جب دنیا اور آخرت کی کسی بات کا آپس میں ٹکراؤ آ جاتا ہے, کوئی کنفلکٹ آ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی حلال طریقے سے کما رہا ہے تو وہ مہینے کے 2 لاکھ کما رہا ہے, 10 لاکھ کما رہا ہے, اور حرام کمائے گا تو 10 کے بجائے 20 کما لے گا. حلال طریقے سے مہینے کے 10 لاکھ کما رہا ہے, حرام طریقے سے کمانا شروع کرے گا تو 20 لاکھ کما لے گا. اب جو اس نے اپنا ویژن سیٹ کیا ہوا ہے, ویژن کیا سیٹ کیا ہوا ہے؟ دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی. تو آپ مجھے بتائیں وہ 10 لاکھ پہ جائے گا یا 20 لاکھ کی طرف جائے گا؟ 10 لاکھ کی طرف جائے گا نا. اور 10 لاکھ کی طرف جو وہ جا رہا ہے یہ بے وقوفی ہے یا عقل مندی ہے؟ بولیں. اگر کسی کا ویژن یہ ہے کہ میں نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے, اب اس کے سامنے 2 آپشن آ گئے, حلال طریقے سے کمانا ہے تو 10 لاکھ ہے, حرام طریقے سے کمانا ہے تو 20 لاکھ ہے.
اگر وہ 20 لاکھ کماتا ہے، دنیا والے تو اس کو عقل مند کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بے وقوف قرار دیتے ہیں۔ بے وقوف نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اندھا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے، قرآن سے اعراض کرتا ہے، فإن له معیشة ضنکا، اس کی زندگی کو میں تنگ کر دیتا ہوں، ونحشره یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال، وہ کہے گا، ربی، اے میرے رب، لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، آپ نے مجھے قیامت میں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں بینا تھا، دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیات دنیا میں تیرے پاس اسی طرح آتی رہیں، تو ان آیات کے مقابلے میں اندھا بن گیا تھا۔ وکذالک الیوم تنسیٰ، جیسے تو نے قرآن کو بھلا دیا تھا، آج تجھے بھلا دیا جائے۔ یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اس کا کیا مطلب؟ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ اندھا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو نابینا ہے وہ قیامت کے دن بھی نابینا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب کہ جو دنیا میں قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتا وہ قیامت کے دن اندھا ہوگا۔ من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے، کیا مطلب؟ قرآن سے اندھا ہے، قرآن اس کو نظر نہیں آ رہا، قرآن کی تعلیمات نظر نہیں آ رہی، فہو فی الآخرۃ اعمی، آخرت میں وہ اندھا ہوگا، حقیقی معنوں میں اندھا ہوگا۔ تو جب دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ آتا ہے، شریعت پھر یہ کہتی ہے کہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ آخرت کو۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر، والآخرۃ خیر، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے لگ جاتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے، وہ ابقا، اور پائیدار ہے، لانگ لاسٹنگ ہے، بہت دیر تک چلنے والی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ تم جلدی ملنے والی چیز کو پسند کرتے ہو اور دیر سے ملنے والی چیز کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ رمضان کا جو مہینہ آتا ہے نا، یہ ہمیں کس چیز کی مشق کروا رہا ہوتا ہے؟ اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنے کی مشق کروا رہا ہوتا ہے۔ اس مشق سے ہوتا کیا ہے؟ یہ جو انسان کو ایک قوت، ایک اسٹیمنا حاصل ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یار میں اس کام سے نہیں بچ سکتا، میں یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ نیکی کا کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کا مکلف نہیں بناتا۔ ہمارے ہاں عام طور سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یار دین بہت آسان ہے، مولویوں نے مشکل بنایا ہوا، مولویوں نے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، یہ بات کسی کو آسان لگے گی، کسی کو مشکل لگے گی، ایسا ہی ہے نا؟ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز بہت بھاری ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز بہت بھاری ہے، ہاں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان پہ بھاری نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ایک ہی چیز کسی کے لیے آسان ہوتی ہے، کسی کے لیے بولیں مشکل ہوتی ہے۔ فرق کس سے پڑتا ہے؟ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے۔ دیکھیں، آپ صبح اسکول کے لیے بچے کو جگاتے ہیں نا، اگر رات کو بچہ 2 بجے سویا ہو، آپ پھر بھی جگاتے ہیں کہ اس کی چھٹی نہ ہو، اسی بچے کو فجر کی نماز کے لیے نہیں جگاتے۔
ترس آتا ہے اس پر. جب بچہ رات کو 2 بجے سوئے تو اسکول کے لیے جگاتے ہیں نہیں جگاتے؟ اور اسی بچے کو اگر فجر کے لیے جگانا ہو تو کبھی اماں آڑے آ جاتی ہے، کبھی ابا آڑے آ جاتا ہے کہ رات کو اتنی دیر سے سویا ہے، آپ اس کو نماز کے لیے کیوں جگا رہے ہیں؟ اٹھے گا تو پڑھ لے گا. تو اسکول جانا آسان، فجر کی نماز پڑھنا مشکل. یہ مشکل کس وجہ سے ہوا؟ کیا اسکول جانا اٹ سیلف کوئی آسان کام ہے؟ آپ مجھے بتائیں نماز اور اسکول کے مقابلے میں زیادہ آسان کام کون سا ہے؟ نماز یا اسکول جانا؟ اسکول میں 4 گھنٹے وہ رہے گا، فجر کی نماز میں 10 منٹ لگتے ہیں. یہ نماز 10 منٹ والی مشکل ہے، 4 گھنٹے کا اسکول آسان ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ ویژن کا فرق ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. جس کا ویژن یہ ہوتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کے لیے اسکول جانا آسان، فجر کی نماز پڑھنا مشکل. جس کا ویژن ہوتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کے لیے اسکول جانا بھی آسان، فجر کی نماز پڑھنا بھی آسان. تو مشکل مولوی صاحب نے نہیں کیا، مشکل ہم نے خود کیا ہے. ہم نے طے کرنا ہے، ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا ویژن کیا ہے، ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، ڈیسٹینیشن کیا ہے. جب انسان اپنا ایک ہدف طے کر لیتا ہے پھر اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا. ہم جو ڈگریز حاصل کر رہے ہوتے ہیں، مختلف ڈگریز حاصل کر رہے ہوتے ہیں، کتنے مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. سال ہا سال کتنے لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے، والدین سے دور، بہن بھائیوں سے دور رہنا پڑتا ہے. کیوں؟ ایک ویژن ہے. یہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا بار بار، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ روزہ ہمیں اس بات کی تربیت دینے کے لیے آتا ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. الہ کہتے ہیں اس کو جس کی عبادت کی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا الہ ان کی خواہشات ہیں، ان کی ڈیزائرز ہیں. وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، خواہشات کی عبادت کرتے ہیں. آج جین زی کا جو مسئلہ ہے، بہت بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ جین زی کا انزائٹی ہے، سٹریس ہے، ٹینشن ہے. آپ مجھے بتائیں جین زی کے پاس کمی کس چیز کی ہے جو ان کو انزائٹی ہو رہی ہے؟ ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے جو ان کو انزائٹی ہو رہی ہے؟ انزائٹی تو ان کو ہونی چاہیے تھی جو 1980 میں 25 سال کے 20 سال کے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس بہت سی وہ سہولیات نہیں تھی جو آج کے بچے کے پاس ہیں. ان کو اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ ان کو انزائٹی نہیں تھی، اور اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ ان کو انزائٹی ہے. یہ کہاں سے آئی انزائٹی؟ یہ اسٹریس کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ آتا ہی یہاں سے ہے. جب آپ اپنے نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنے لگتے ہیں، اس کا نتیجہ سکون نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ انزائٹی ہوتا ہے. یہ قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے، جدید سائنس بھی یہ بات ہمیں بتاتی ہے، نفسیات بھی یہ بات بتاتی ہے. جدید نفسیات یہ بات بتاتی ہے. مثال کے طور پر آپ مثال سے سمجھیں، ایک بچہ ہے، اس کے لیے آپ نے عید کی شاپنگ کی، آپ نے اس کو پیلے رنگ کا سوٹ بھی لے کے دیا، نیلے رنگ کا بھی لے کے دیا، وائٹ بھی لے کے دیا، بلیک بھی لے کے دیا، سینڈل بھی بڑے مہنگے لے کے دیے، چشمے بھی لے کے دیے، ہر طرح کی چیزیں اس کے لیے، واچز، ساری چیزیں خریدیں. عید سے 10 دن پہلے آپ نے لا کے رکھ دیں. اب بچہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کپڑے پہننے ہیں. آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کپڑے آپ عید کے دن پہنیں گے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا. بھائی یہ گلاسز مجھے چاہیے، والد کہتا ہے نہیں یہ گلاسز اپنی عید کے دن آپ کو ملیں گے. بچے کی خواہش کیا ہے کہ اس کو ابھی فوری مل جائے. آپ بچے کو فوری نہیں دے رہے. آپ بچے کے دشمن ہیں یا دوست ہیں؟ بولیں. آپ نے خرید کے دیا ہے نا. آپ نے کس کے لیے خریدا ہے؟ بچے کے لیے خریدا ہے. تو دے کیوں نہیں رہے؟
بچے کو عید تک ان گلاسز اور ان سوٹس کے گھر میں ہونے سے جتنی خوشی ہوتی ہے، عید کے دن جب وہ یہ کپڑے پہن لیتا ہے 1 گھنٹے میں وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ عید کے دن جب بچہ وہ کپڑے پہن لے، گھنٹہ 2 3 4 گھنٹے 5 گھنٹے پہن لے، کیا اس کی وہ خوشی رہتی ہے جو عید سے پہلے 10 دن انتظار کی خوشی تھی؟ یہ تو ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کہاں گئی اس کی خوشی؟ جدید سائنس نفسیات یہ بتاتی ہے کہ آپ اگر کوئی مہنگی سے مہنگی چیز خرید لیتے ہیں 1 گھنٹے سے زیادہ اس کی خوشی نہیں رہتی. پھر آپ خوشی کیسے حاصل کرتے ہیں؟ پھر آپ خوشی حاصل کرتے ہیں لوگوں کو وہ چیز دکھا کے کہ دیکھیں میں نے یہ گاڑی خریدی ہے، اس سے خوشی حاصل کرتے ہیں. پھر آپ اس کی ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں فیس بک پہ، اس سے خوشی حاصل کرتے ہیں. خوشی حاصل کرنے کے لیے پھر طرح طرح کے جتن کرنے پڑتے ہیں. اب اس کی ویڈیو بناؤ، اب اس میں سلو موشن میں ویڈیو بناؤ، اب اس کی پکچر بنا کے ڈالو، ابھی جو ہمارا گھر کا فیملی کا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے اس میں ڈالو، ابھی دوستوں کے ساتھ اس کی پکچر شیئر کرو. یہ سب کیا ہے؟ خوشی حاصل کرنے کے طریقے ہیں کہ یار اب یہاں سے خوشی حاصل ہوگی، اب یہاں سے حاصل ہوگی، اب یہاں سے حاصل ہوگی. تو کتنے طریقے اختیار کریں گے خوشی حاصل کرنے کے؟ کوئی تو اینڈ ہوگا نا. جب اینڈ ہوگا اور اب آپ کو کوئی طریقہ مل نہیں رہا کہ اب کیا کروں، اب یہاں سے شروع ہوتی ہے اینزائٹی، یہاں سے شروع ہوتی ہے ٹینشن، یہاں سے شروع ہوتی ہے پریشانی. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں روکا ہے نا کہ یار بد نظری نہیں کرو، پردے کا حکم دیا ہے کہ پردے کا اہتمام کرو، بغیر پردے کے عورتوں کو گھر سے نکلنے سے منع کیا گیا. انسان اپنی خواہشات کو خدا کیسے بناتا ہے؟ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا، گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. جب اس گناہ کا انسان عادی ہو جائے، یوز ٹو ہو جائے اس گناہ کے ساتھ، پھر اس گناہ کے لیے جسٹیفیکیشن تلاش کرتا ہے. وہ پھر گناہ وہ ایک عمل نہیں رہتا، وہ ایک پریکٹس نہیں رہتی، وہ ایک تھیوری بن جاتی ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، تو شروع میں جب وہ نماز نہیں پڑھے گا نا، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا کہ یار تم نماز نہیں پڑھ رہے، فجر کی نماز چھوڑ دی، ابھی ظہر کی چھوڑ دی. آپ کیا سمجھتے ہیں جو آدمی مسلسل نماز چھوڑ رہا ہو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا رہے گا؟ اگر ایک آدمی نے پورا سال نماز نہیں پڑھی اور ایک آدمی ہے جس کی ایک نماز چھوٹی ہے، دونوں کی کنڈیشن ایک جیسی ہوگی؟ جس نے پورا سال ایک نماز نہیں پڑھی اور جس نے ایک نماز چھوڑ دی، تو جس نے ایک نماز چھوڑی ہے اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا، اور جس نے پورا سال نماز نہیں پڑھی اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرے گا. بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر وہ یہ کہے گا یار ساری دنیا نماز نہیں پڑھتی، میں نے نہیں پڑھی تو کیا ہو. یہ پریکٹس نہیں ہے، یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ شہوات شبہات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جو شہوت انسان کے ڈیزائرز ہیں نا، اس سے وہ ایک عمل نہیں رہتا، وہ ایک شبہ بن جاتا ہے، وہ ایک نظریہ بن جاتا ہے. اب بہت سی دفعہ اگر عورتوں کو پردے کی بات کی جائے نا، تو لوگ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ یار آپ کو عورتوں کے پردے سے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی کہتا ہے دل صاف ہونا چاہیے. دل کیا ہونا چاہیے؟ تو اگر دل صاف ہوگا تو پردہ کرنا ضروری نہیں رہے گا. بھئی کوئی آدمی قرآن میں آتا ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اگر کوئی آدمی بے حیائی سے بھی بچ رہا ہو، برے کاموں سے بھی بچ رہا ہو، تو نماز فرض ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولیں. کوئی آدمی اگر بے حیائی سے بچ رہا ہو اس پہ نماز فرض ہے یا نہیں؟ کوئی منکرات سے بچ رہا ہو اس پہ نماز فرض ہے یا نہیں؟ تو کسی کا دل صاف ہے تو پردہ کیسے فرض نہیں ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ ایک ہے گناہ بے پردگی، ایک ہے اس گناہ کو جسٹیفائی کرنا. شیطان میں اور انسان میں، حضرت آدم علیہ السلام میں اور شیطان میں فرق کس چیز کا تھا؟ اسی ایک چیز کا فرق تھا. شیطان کو جب اللہ نے کہا سجدہ کرو، شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، ان کو چاہیے مجھے سجدہ کریں. جو بہتر ہوتا ہے وہ سجدہ نہیں کرتا. انا خیر منہ خلقتنی من نار
وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ یہ شیطان نے کیا دی؟ اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشن دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب معاملہ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام کا عمل، ایک ہے شیطان کا عمل جو گناہ کی جسٹیفیکیشن دے رہا ہوتا ہے، یہ بیسیکلی شیطان کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے شیطان بنیادی طور پہ کرتا کیا ہے؟ الشیطان سول لہم واملا لہم، شیطان کا بنیادی کام کیا ہے؟ گناہ کو ڈیکوریٹ کر کے اچھے انداز میں پیش کر کے آپ کو آمادہ کرنا، کنونس کرنا کہ آپ یہ کام کریں، یہ اچھا کام ہے، یہ بیسک شیطان کی ڈیوٹی ہے۔ قرآن کریم میں بار بار یہ لفظ آتا ہے کہ زین لہم الشیطان، شیطان نے ان کے لیے اس چیز کو مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا۔ اب شیطان گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، انسان دھوکے میں آ جاتا ہے۔ تو گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے، مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑے رہنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ نہیں رہتا، وہ گناہ عقیدے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب گناہ عقیدے میں تبدیل ہو جائے یہ بہت خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ آج ہمیں اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر قرآن نے ہمیں کسی کام سے روک دیا ہے نا، آپ دیکھیں نا ویسٹ کو، اب آپ اگر کسی، قرآن نے بتا دیا مثال کے طور پر نکاح کا رشتہ ہے کہ بھائی یہ نکاح کا رشتہ ہے، یہ حلال ہے اور زنا حرام ہے، کاروبار حلال ہے اور سود حرام ہے، بتا دیا، ایک لمٹ متعین کر دی۔ مسلمان کا کام کیا ہے؟ جہاں تک حلال کی لمٹ ہے وہاں تک جائے، جہاں حرام کی باؤنڈری شروع ہو پیچھے ہٹ جائے۔ اس کو پتہ ہے نا، ڈیفائن ہے اس کے سامنے چیزیں کہ یار یہ میری باؤنڈری ہے، یہ میری ریڈ لائن ہے، اس کو میں نے کراس نہیں کرنا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی ایک لمٹ، اس کی باؤنڈری ڈیفائن ہوتی ہے، وہ سکون میں رہتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں بعض تمہارے دشمن ہیں۔ کیا ہے؟ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں بعض تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیا مطلب؟ بیوی دشمن ہوتی ہے انسان کی، اولاد دشمن ہوتی ہے؟ یہ قرآن نے وہ باؤنڈری ڈیفائن کی ہے۔ بھائی آپ کی انکم مثال کے طور پر منتھلی انکم آپ کی 2 لاکھ 3 لاکھ روپے ہے، اور آپ اپنی اس انکم میں گھر والوں کو، بچوں کو مثلاً عید کے 3 سوٹ لا کے دے سکتے ہیں، اور آپ کو گھر والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ ہمیں 10 سوٹ چاہیے، فلاں کی بیوی نے 10 سوٹ لیے ہیں، فلاں کی بہو نے 15 سوٹ لیے ہیں، اس کے پاس فلاں برانڈ کے 4 سوٹ ہیں، فلاں برانڈ کے 3 سوٹ ہیں، آپ نے مجھے ٹوٹل 3 سوٹ لے کے دیے ہیں، اور آپ کی جو انکم ہے وہ اتنی ہے کہ آپ اس میں یہ برانڈ والے کپڑے خرید کے نہیں دے سکتے۔ اب 2 صورتیں ہیں، 2 آپشن ہیں آپ کے پاس۔ ایک آپشن ہے کہ آپ منع کر دیں کہ بھائی میں نہیں خرید کے دے سکتا۔ دوسرا آپشن ہے کہ آپ بیوی کو خوش کرنے کے لیے حرام کمانا شروع کریں۔ سکون کس میں ہے؟ منع کرنے میں یا حرام کمانے میں؟ وقتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ حرام کمانے میں سکون ہے، یار بیٹے کو یہ والی گاڑی بھی دلا دوں گا، یہ برانڈ کے کپڑے بھی خرید کے دے دوں گا، یہ چیز بھی خرید، اس میں لگتا ہے نا سکون ہے، لیکن اس کی کوئی لمٹ ہے؟ اس کی کوئی لمٹ ہے؟ آپ جب یہ والا سوٹ خرید کے دیں گے تو کیا یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا، یا اب کوئی اور ڈیمانڈ آئے گی؟ بولیں، جب اور ڈیمانڈ آئے گی، وہ ڈیمانڈ آپ نے پوری کی، چیپٹر کلوز ہو جائے گا یا اب مزید ڈیمانڈ بڑھے گی؟ تو یہ ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، کہیں جا کے اینڈ،
اور جو دین اور قرآن کو سمجھنے والا ہوگا وہ بتا دے گا بیوی کو یہ میری لمٹ ہے، میں یہ خرید کے دے سکتا ہوں، اپنے بیٹے کو بیٹی کو گھر والوں کو بتا دے گا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ شروع میں تو ٹینشن ہوگی، بعد میں زندگی میں سکون آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ جو قرآن منع کرتا ہے نا کہ حرام کام کی طرف مت جاؤ، قرآن بار بار ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہیں آخرت کا فائدہ بعد میں ہوگا، دنیا کا فائدہ پہلے ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، قرآن پر عمل کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو صحیح معنی میں سمجھیں۔ ہم تو بائی برتھ مسلم ہیں نا، ہم تو اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہم نے خود دین کو کتنا سمجھا ہے؟ اس وقت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ جو خواہش پرستی ہے نا، یہ میں ویسٹ کی بات کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں نکاح کا شریعت نے بتا دیا، نکاح حلال رشتہ ڈیفائن کر دیا۔ اب جب انہوں نے حلال کی باؤنڈری کو کراس کیا، پہلے وہاں پہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر آیا، ٹھیک ہے، پھر اس سے آگے جا کے ہم جنس پرستی کا کلچر آیا، جا رہا ہے آہستہ آہستہ ویسٹ اسی کی طرف جا رہا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کے جو آپ نے سنا ہوگا، ہمارے یہاں بھی بل پیش ہوا تھا، ٹرانسجینڈرزم کا بل پیش ہوا کہ اگر عورت کو فیلنگ آ رہی ہے مرد والی، اس کو مرد کنسیڈر کر لو، مرد کو فیلنگ آ رہی ہے عورت والی، اس کو عورت کنسیڈر کر لو۔ پھر ایک مرحلہ یہ آیا، اس سے آگے مرحلہ یہ آیا کہ اب وہاں پہ لوگ کتے بن رہے ہیں۔ دیکھا ہوگا، اپنی ویڈیوز دیکھی بھی ہوں گی آپ، انسان کیا بن رہے ہیں؟ کتے، بلی۔ کیوں بھائی؟ مجھے کتے والی فیلنگ آ رہی ہے، میں کتا بننا چاہتا ہوں، پورا جو اس کا اٹائر ہے، پورا اس کا جو بھی اس نے گیٹ اپ ہے وہ کتے والا بنا لی۔ میں بلی بننا چاہتا ہوں، بلی بن گئی۔ یہ ہے ایڈوانسمنٹ، یہ ترقی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، یہ کیوں اس طرف کیوں جا رہے ہیں؟ وجہ اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ ایک تصویر آئی تھی کچھ عرصہ پہلے، کوئی 6-7 مہینے پہلے، ایک تصویر میں نے دیکھی نیوزی لینڈ کے ایک آدمی کی۔ اس نے کہا کہ یار میں کسی مرد سے، کسی عورت سے شادی نہیں کرتا، اپنی باڈی کے آدھے حصے کو اس نے مرد کنسیڈر کیا اور آدھے حصے کو عورت کنسیڈر کیا، آدھے حصے پہ مرد والا لباس، آدھے حصے پہ عورت والا لباس، جسم کے اس حصے کا نکاح اس حصے کے ساتھ ہو گیا۔ یہ ہو رہا ہے ویسٹ میں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس بائی برتھ مسلم ہیں، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا، مر جائیں گے، کوئی جنازہ پڑھا دے گا۔ بھائی اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان آج دنیا کے ترقی یافتہ دور کے انسان وہ جانور بننے میں خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نکاح کے رشتے کو کراس کیا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر میں گئے سکون حاصل کرنے کے لیے، ایک وقت تک مزے لیے، مزے ختم ہو گئے، اب اس میں مزے نہیں آ رہے، پھر ہم جنس پرستی کی طرف گئے، اب وہاں وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اب ٹرانسجینڈرزم کی طرف گئے، اب وہاں مزہ نہیں آ رہا تو اب کتے بلے بن رہے ہیں۔ تو اچھا نہیں تھا انسان رہتے نکاح کے رشتے میں؟ یہ جو شریعت نے متعین کر دی حد کہ یہ حد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، تو اس سے دنیا کی زندگی بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ انسان جب اپنی خواہشات کا غلام بنتا ہے، قرآن اس لیے بار بار یہ بات سمجھاتا ہے کہ جو آدمی قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا یہ اندھا ہے، یہ نابینا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ انسان جب وحی کی تعلیمات کو چھوڑتا ہے اور اپنی عقل کو معیار بناتا ہے تو عقل تو اس کی رہنمائی نہیں کر سکتی ہر چیز میں۔ بھائی ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہر ایک کی عقل سمجھ دوسرے سے مختلف ہے نا، ایسا ہی ہے نا، ہر ایک کی عقل دوسرے سے مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے ایک کام کو کوئی آدمی اچھا سمجھتا ہو، اسی کام کو دوسرا آدمی برا سمجھتا ہو۔ ہم جب آنکھ سے کوئی چیز دیکھتے ہیں نا، آنکھ کیا کرتی ہے؟ بیسیکلی ڈیٹا جمع کرتی ہے۔
جب اس پہ ریسرچ کی نا شروع میں کہ بھائی آنکھ کا بیسک کام کیا ہے، تو پہلے سائنسدانوں نے کہا کہ آنکھ کا کام ہے صرف یہ کیپچر کرتی ہے چیزوں کو، پھر کہا نہیں کیپچر نہیں کرتی، یہ ریکنسٹرکٹ کرتی ہے پوری چیز کو، بناتی ہے دماغ میں. یہی وجہ ہے کہ آنکھ سے جو چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پوری ریالٹی آپ کی آنکھ آپ کو نہیں دکھاتی. بھائی مثال کے طور پر آپ کسی وائٹ بورڈ پہ 3D کوئی بھی 3D چیز بناتے ہیں، موبائل بناتے ہیں سپوز، تو آپ کو وہ 3D دکھ رہا ہوتا ہے نا. آپ نے کوئی باکس بنایا، 3D باکس بنایا وائٹ بورڈ پہ، تو آپ کو وہ کیا دکھ رہا ہوتا ہے؟ 3D. حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے؟ 2D ہوتا ہے نا. بھائی وائٹ بورڈ کیا ہوتا ہے؟ 2D ہے نا. آپ نے مارکر سے اس پہ باکس بنایا 3D، آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ 3D. اور ہے حقیقت میں کیا؟ 2D ہے نا، 2 ڈائمینشن ہے نا. 3 ڈائمینشن تو نہیں ہے وائٹ بورڈ پہ جو آپ نے لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، تو آپ کو 3D کیوں نظر آ رہا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی آنکھ آپ کو دکھا رہی ہوتی ہے. کیوں دکھا رہی ہوتی ہے؟ اس لیے دکھا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اگر اس میں واٹر کولر بنایا ہے تو واٹر کولر کا ڈیٹا پہلے سے آپ کے دماغ میں موجود ہے، پہلے سے آپ کے دماغ میں موجود ہے، تو آپ کا دماغ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ واٹر کولر ہے. اگر آپ کوئی ایسی چیز وائٹ بورڈ پہ بنائیں جو آپ نے پوری زندگی دیکھی نہ ہو، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مثلا کوئی ایسا پرندہ جو آج تک آپ نے نہیں دیکھا، مثلا آپ نے ٹوٹل 10 قسم کے پرندے دیکھے ہیں، اور کوئی آ کے 11واں پرندہ بنا لیتا ہے، اور آپ سے وہ پوچھتا ہے یہ کون سا پرندہ ہے، آپ اس کو کہیں گے کبوتر ہے، وہ کہے گا نہیں. کوا ہے نہیں، چڑیا ہے نہیں. آپ اپنے ڈیٹا کے مطابق بتائیں گے نا. جب آپ کا ڈیٹا ختم ہو جائے گا، اب ڈیٹا ختم ہونے کے بعد اگر آپ ڈینائی کر دیں کہ نہیں یہ پرندہ دنیا میں ہے ہی نہیں، اگر یہ کبوتر نہیں ہے، چڑیا نہیں ہے، کوا نہیں ہے، فاختہ نہیں ہے، تو یہ ہے ہی نہیں، دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، آپ کا یہ دعویٰ ٹھیک ہوگا؟ بولیں. یہ جو دعویٰ ہم کر رہے ہیں قرآن اسی کو کہتا ہے، أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. کیا وہ شخص جو اس بات کو مانتا ہے کہ یہ قرآن حق ہے وہ اندھے کی طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بتایا عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، قبر، حشر، یہ سب کچھ تمہیں بتایا. انسان کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے پیدا ہوں گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسی ہوگی، کون پیدا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار سمجھا رہے ہیں نا. اب وہ انسان کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو سمجھ میں آئے گا کیسے؟ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل و دماغ پہ اس کا خیال گزرا. تو آپ جنت کی نعمتوں کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی، اس کا شیپ کیا ہوگا، اس کی کیا ہوگا جنت میں. ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ ہوگا، لیکن ہم اس کو کوئی ویژولائز، پکچرائز کر سکتے ہیں؟ اس کو نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے. لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے. تو ایک مسلمان کا کام آج کے دور کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے نا، جسے میں نے بتایا ٹینشن، انزائٹی، ایک بہت بڑا مسئلہ آج کا کنفیوژن ہے. دین کے حوالے سے ہمارے بہت سے نوجوان کنفیوز ہیں. اور کنفیوز کیوں ہیں؟ ڈفرینٹ جگہ سے ڈیٹا ان کے پاس آ رہا ہے، کبھی یوٹیوب سے، کبھی فیس بک سے، کبھی ٹک ٹاک سے، کبھی کسی واٹس ایپ گروپ میں، ڈفرینٹ جگہ سے ڈیٹا آ رہا ہے. اور اتھینٹسٹی کس چیز کی کتنی ہے، کس چیز کا کانٹیکسٹ کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، وہ پتہ نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ کنفیوژن بڑھتی جا رہی ہے. اب اس کنفیوژن کو ہم نے خود دور کرنا ہے، کوئی اور آ کے یہ کنفیوژن دور نہیں کرے گا. جب ہم سوشل میڈیا کا اتنا بے دریغ استعمال کریں گے، اس کے نتیجے میں جو کنفیوژن پیدا ہوگی، وہ کنفیوژن بھی ہمیں خود ختم کرنی ہوگی. اب ہمارے ہاں جو ایتھیزم کا مسئلہ ہے، الحاد کا مسئلہ ہے، یا جو بھی اس طرح کی کنفیوژن، بہت سے نوجوان ہیں جو زبان سے کچھ نہیں بولتے، دل میں ان کے کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے.
ایمان بالغیب کا قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب. کیوں ایمان بالغیب کا حکم دیا ہے؟ اس لیے کہ ہم ان ساری چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا نا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. قرآن میں ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. ہاں میں اپنی تجلی طور پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اگر یہ تجلی کے سامنے ٹک گیا تو پھر تم دیکھ لینا. تو طور پہاڑ نہیں ٹکا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ کیوں بتایا؟ یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو تم آنکھ سے دیکھو اسی کو تسلیم کرو، اور جو چیز تم نے آنکھ سے نہیں دیکھی اس کا انکار کر دو. ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب نے NIC میں اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام لکھا ہوگا نا؟ کیا خیال ہے؟ سب کے NIC میں ہوتا ہے نا؟ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ ہمارے والد صاحب؟ DNA کروایا ہم لوگوں نے. کس نے بتایا؟ ایمان بالغیب ہے یا نہیں؟ بولیں بھائی. ہم نے جو اپنے والد کے نام NIC میں لکھا ہوا ہے، کوئی DNA کروا کے لکھا ہے یا ایمان بالغیب؟ کسی خبر دینے والے کی خبر کی بنیاد پہ لکھا ہے نا؟ کسی خبر دینے والے کی خبر کی بنیاد پہ لکھ لیا نا کہ میرے والد صاحب کا نام فلاں ہے. تو اگر ایمان بالغیب کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور جو چیز آپ آنکھ سے دیکھ نہ لیں اس کو مانے نہیں، تو نسب کہاں سے چلے گا؟ نسب کا تو سارا سسٹم ختم ہو جائے گا نا. کیا خیال ہے؟ اللہ نے رسول بھیجے کیوں ہیں؟ اسی لیے تو بھیجے ہیں کہ بھائی اللہ تم سے براہ راست ہر ایک سے بات نہیں کر سکتا. تم اللہ کی باتوں کو براہ راست برداشت نہیں کر سکتے. اللہ پیغمبر کو بیچ میں واسطہ بناتا ہے کہ میں اپنی وحی پیغمبر پہ نازل کر رہا ہوں، اب جب یہ تمہیں خبر دیں ان کی بات کو تسلیم کر لینا. یہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب ہم نے پڑھ لیا محمد الرسول اللہ، بات ختم. اب جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے بارے میں بتا دیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں. کسی کام سے روک دیا، ہماری ذمہ داری ہم اس سے رک جائیں. رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، میں گفتگو مکمل کرتا ہوں. رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، خلاصہ کلام حاصل کلام میں جو میری گفتگو کا ہے، رمضان کا مہینہ بنیادی طور پہ اسی مقصد کے لیے آتا ہے کہ ہمیں اس ایک ٹریننگ کے پورے پروسیس سے گزارا جائے. ہمیں یہ بتایا جائے کہ تم نے قرآن حدیث پہ کیسے عمل کرنا ہے اور اپنی خواہشات سے کیسے رکنا ہے. تمہارا نفس تمہیں لے کے جائے گا اور تمہیں لگے گا کہ یہ کام آسان ہے، لیکن اگر تم اپنے نفس کی خواہشات پہ عمل کرو گے تو اینڈ ریزلٹ اس کا ناکامی اور مایوسی ہوگی. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ رمضان کے سارے روزے بھی رکھتا ہے، ساری تراویح بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، شب قدر میں عبادت بھی کرتا ہے. مشکل کام ہے نا. ایک وہ ہے جو کچھ بھی نہیں کرتا، آسان کام ہے. عید کے دن اگر وہ مسلمان ہے، ان دونوں میں سے کون زیادہ سکون میں ہوگا؟ جس نے روزے رکھے ہوں گے یا جس نے کوئی روزہ نہیں رکھا؟ جس نے مشکل کام کیا وہ سکون میں ہوگا نا. بھائی جو ڈگری حاصل کرتا ہے اور جو ڈگری حاصل نہیں کرتا، تو ڈگری حاصل کرنے والا سکون میں ہوتا ہے نا. آسانی حاصل کرنے کے لیے مشکل سے گزرنا پڑتا ہے. دین کے آسان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بیٹھے بٹھائے دین پہ عمل ہوتا رہے گا، ہمیں کوئی ہاتھ پیر نہیں مارنے پڑیں گے، بس خود بخود دین پہ عمل ہوتا چلا جائے گا. یہ آسان ہونے کا مطلب نہیں ہے. آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہماری طاقت سے باہر نہیں ہے، ہماری وسعت سے باہر نہیں ہے. اب جب رمضان میں ہم اپنے آپ کو پابند کر لیتے ہیں، رمضان کے علاوہ آپ کو کوئی کھانے سے روکے آپ شاید نہ رک سکیں. آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ نہیں بھائی میں بغیر کھانے کے نہیں رہ سکتا، بغیر پانی پیے نہیں رہ سکتا. رمضان میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں میں رہ سکتا ہوں. جتنے گناہوں کی زندگی میں
ہم ظاہر ہے ہم سب گناہ گار ہیں. ہم یہ دیکھیں ذرا, اپنا محاسبہ کریں کہ یار مجھ سے اپنی زندگی میں کہاں کہاں کیا غلطی ہو رہی ہے, اور ہم اس کی ایک چیک لسٹ بنا لیں. جیسے میں نے شروع میں سٹارٹ یہاں سے لیا تھا کہ اپنے ویژن کو سامنے رکھیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اس ویژن کو سامنے رکھیں, اور اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا ریوائز کریں اپنی چیزوں کو, کہاں کہاں میں دین پہ عمل کر رہا ہوں, کہاں کہاں خدا نخواستہ میرے نظریات قرآن حدیث کے خلاف ہو رہے ہیں, کہاں میرا عمل قرآن حدیث کے خلاف ہو رہا ہے, کہاں میں نے اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا, کہاں میں اللہ کی مرضی پہ چل رہا ہوں, کہاں میں اپنے نفس کی مرضی پہ چل رہا ہوں. یہ چیک لسٹ اگر ہم بنا لیں گے اور پھر ہمیں کچھ مشکل سٹیپ لینے پڑے تو ہم وہ مشکل سٹیپس لے لیں کہ یار یہ مشکل فیصلہ کرنا ہے, میں کر لیتا ہوں, آج کے بعد میں حرام نہیں کھاؤں گا, آج کے بعد میں کرپشن نہیں کروں گا, آج کے بعد میں رشوت نہیں لوں گا, اگر میں نے بہن کا میراث میں حق دبایا ہے میں بہن کی میراث آج ادا کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں, اگر میں نے کسی کے پیسے دبائے ہوئے ہیں میں آج یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کے پیسے اس کو ریٹرن کرنے ہیں, اگر میں نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے میں آج یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کی زمین اس کو واپس کرنی ہے, اگر خدا نخواستہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, اپنے کاروبار میں کوئی ناجائز معاملہ کر رہا ہوں, کوئی سودی معاملہ, جہاں جہاں میری انکم میں حرام شامل ہو رہا ہے, آج سے میں یہ عزم کرتا ہوں کہ میں حرام کو چھوڑوں گا. وقتی طور پہ تو مشکل ہوگی لیکن سکون ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اتنی قرآنی آیات سننے سمجھنے کے بعد تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ سکون قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملے گا. یہ صرف ایک تھیوری نہیں ہے, یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے. آپ جتنا اس کو پریکٹس کرتے چلے جائیں گے اتنا یہ یقین پختہ اور مستحکم ہوتا چلا جائے گا. مشکلات دنیا میں کافر پر بھی آتی ہیں, مشکلات دنیا میں مسلمان پر بھی آتی ہیں, دونوں کی مشکلات میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرق اس لحاظ سے کہ اس کا ویژن کیا ہے, اس کا ویژن کیا ہے. بھائی ایکسیڈنٹ تو کافر کا بھی ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ مسلمان کا بھی ہوتا ہے, مرتے کافر بھی ہیں مرتے مسلمان بھی ہیں, بے روزگار کافر بھی ہوتا ہے بے روزگار مسلمان بھی ہوتا ہے, ہر طرح کی تکلیفوں سے سب گزر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ کافر کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے سود سے بچنا ہے, اس کو حرام سے بچنے کی پرواہ نہیں ہے. ایک آخری بات میں یہاں پہ یہ عرض کروں, ہم بعض اوقات اپنے آپ کو بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایز اے مسلم کمیونٹی. جب خصوصاً اخلاقیات کی باری آتی ہے, اخلاقیات کی بات کی جاتی ہے, تو ہم ویسٹ کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں ویسٹ میں اچھی ہیں, بھائی ڈسپلن ہے, نظم و ضبط ہے, صفائی ستھرائی ہے, لائن میں لگنا, یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں, شریعت کی تعلیم ہے. یہ کوئی ویسٹ کی تعلیم نہیں ہے, صفائی ستھرائی, ڈسپلن, نظم و ضبط, یہ اسلام کی تعلیم ہے اور ہمیں یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مسلم کمیونٹی کی خوبیاں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. ایک سروے ہوا تھا کہ اسلام کی جو اخلاقیات ہیں اس پر سب سے زیادہ عمل دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے. ایک سروے کروایا گیا, اس سروے کی جب رپورٹ آئی تو اسلامی ملک اس میں 17 نمبر پہ تھا, 17ویں نمبر پہ. باقی جو شروع کے 16 جتنے کنٹریز تھے یہ سارے کے سارے غیر مسلم ملک تھے. کہ اسلامی اخلاقیات پر عمل کرنے میں ٹاپ 16 ممالک یہ غیر مسلموں کے ہیں, اور 17ویں نمبر پہ جا کے ملائیشیا کا شاید آیا تھا کہ ملائیشیا ہے. ایک دوسرے آدمی نے سیم سروے کنڈکٹ کیا اور ٹاپ 10 میں سارے کے سارے مسلم کنٹریز تھے. ٹاپ 10 میں سیم سروے کنڈکٹ کیا کہ اسلام کی اخلاقیات پہ سب سے زیادہ عمل کن ملکوں میں ہوتا ہے. اس کا رزلٹ یہ آیا کہ ٹاپ 10 جتنے ملک ہیں سارے کے سارے کون سے ہیں؟ اسلامی ملک ہیں. اب یہ حیرت کی بات ہے نا, سیم سروے ایک آدمی نے کیا تو وہ ٹاپ 10 میں ایک بھی نہیں, دوسرے آدمی نے کنڈکٹ کیا ٹاپ 10 سارے اسلامی ملک. کیا گیا کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ سروے میں آپ نے کرائٹیریا کیا طے کیا ہے.
پہلے والے نے سروے میں کرائٹیریا طے کیا تھا کہ ڈسپلن کہاں پر ہے، نظم و ضبط کہاں پر ہے، صفائی ستھرائی کہاں پر ہے، ٹریفک کے رول ریگولیشن کو کہاں فالو کیا جاتا ہے، رول آف لا کہاں پر ہے، یہ کرائٹیریا تھا۔ دوسرے آدمی نے کرائٹیریا بنایا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کو قتل کس نے کیا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کو قتل کس نے کیا ہے۔ ابھی رپورٹ آئی تھی پچھلے دنوں کہ 9/11 سے لے کر اب تک امریکہ 10 لاکھ انسانوں کو قتل کر چکا ہے۔ کتنے؟ 10 لاکھ انسانوں کو امریکہ 9/11 سے اب تک قتل کر چکا ہے۔ کسی مسلم کنٹری نے کیا ہے؟ بولیں، آپ جب یہ سروے کنڈکٹ کریں گے ٹاپ پہ امریکہ آئے گا یا مسلمان ملک آئے گا؟ بھائی ڈسپلن بہت بڑا ثواب کا کام ہے یا انسان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے؟ بولیں، میرا خیال ہے آپ کو ڈسپلن شاید بڑا ثواب کا کام لگتا ہے انسانی جان کے مقابلے۔ انسانوں کو جو غزہ میں قتل کیا گیا، یہ کس نے قتل کیا؟ مسلم کنٹریز نے قتل کیا، غیر مسلم کنٹریز نے قتل کیا۔ ایسے ڈسپلن کا اچار ڈالنا ہے ہم نے؟ کیا کرنا ہے ایسے ڈسپلن کو؟ ڈسپلن شریعت کا حکم ہے، لیکن اس ڈسپلن کی بنیاد پہ وہ بہتر ہو گئے، اور جو غزہ میں انسانیت کو قتل کر رہے ہیں یہ کہاں گیا؟ جو افغانستان میں، عراق میں اور دنیا کے سارے ملکوں کو جو تباہ و برباد کیا ہے، ساری مسلم کنٹریز کے وسائل پہ جو قبضہ کیا ہے، یہ جو آپ کو ایسے ترقی یافتہ امریکہ اور ترقی یافتہ یورپ یہ ملتا ہے، یہ کس کے پیسے سے ترقی یافتہ بنا ہے؟ یہ کہاں کا خون چوسا ہے، کہاں کے وسائل چوسے ہیں؟ یہ ڈسپلن تو نظر آتا ہے، یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آتی؟ زنا کہاں پر زیادہ ہے، قتل کہاں پر زیادہ ہے؟ یہ رول ریگولیشن تو اپنے ملک کے لیے ہیں، آپ کے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ غزہ اور فلسطین کے مسلمان کے لیے کیا ہے؟ تو ہم جو بعض اوقات اتنا آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں ویسٹ کو ہر چیز میں، تو تھوڑا سا اسلام کو بھی دیکھ لیا کریں کہ ٹھیک ہے جو اچھی چیزیں بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے، اور اس وجہ سے نہیں کہ ان کا کام ہے، اس وجہ سے کہ اسلام کا حکم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہم کن کن کاموں میں بہتر ہیں۔ ہمارا خاندانی نظام، ویسٹ کے خاندانی، وہاں تو ہے ہی نہیں نا خاندانی نظام، تو اس خاندانی نظام پہ اللہ کا شکر بھی تو ادا کریں۔ یہ جو قرآن حدیث کی تعلیمات ہیں کہ خواہش کے پیچھے نہیں چلنا، قرآن حدیث پہ چلنا ہے، یہ جو ایک ہمارے پاس پوری گائیڈ لائن موجود ہے، ہمارے پاس حرمین شریفین موجود ہیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ہمارے پاس پورا ایک سسٹم موجود ہے، اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر بھی تو ادا کرنا چاہیے۔ جب اس پہ شکر کریں گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم صرف بائی برتھ مسلم ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب ان چیزوں کو سمجھنا شروع کریں گے تو ہمیں ریئلائز ہوگا کہ واقعی میں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے۔ دنیا میں اگر کامیاب ترین اور قابل قبول ایکسیپٹیبل دین اللہ کی نظر میں ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اور اس لیے نہیں کہ اس میں آخرت کی کامیابی ہے، اس لیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کو ہم نے اپنا ویژن بنانا ہے اور اس کو سامنے رکھنا ہے، اور جہاں آخرت اور دنیا کا کہیں ٹکراؤ آ جائے تو ہم نے یہ آج سے یہ نیت کرنی ہے کہ جب دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہوگا ہم ترجیح کس کو دیں گے؟ آخرت کو دیں گے، اور جہاں ٹکراؤ نہ ہو اللہ تعالیٰ نے حلال ذرائع دیے ہیں، جو جتنا کما سکتا ہے، جو حلال دنیا میں کر سکتا ہے اس کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔